کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لائے ہو کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت میزان و پل پر، 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 دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 27ویں کلاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام۔ حضور علیہ السلام جو اللہ پاک کی طرف سے پیغام لے کر آئیں، وہ پیغام دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام میں کون سی باتیں شامل ہیں، کیا کیا باتیں ہیں؟ تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ بنیادی طور پر دین اسلام میں 4 چیزیں ہیں، 4 باتیں ہیں، جس میں سب سے پہلے عقائد ہے، پھر عبادات ہے، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات گزر چکی ہے، پھر اس کے بعد عبادات سے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، جس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جی آج کا ہمارا جو بنیادی موضوع عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ دین اسلام کے تحت تیسری بات، یعنی اسلامی معاملات۔ اور پھر اسلامی معاملات کے تحت جو 4 باتیں تھیں، اس میں ملازمت سے متعلق بات چل رہی ہے، تجارت سے متعلق بات ہو چکی ہے، پھر ملازمت سے متعلق آج حصہ نمبر 5 ہے، اور اس کے تحت ملازمت کے آداب، اصول، احکام وغیرہ کا بیان چل رہا ہے۔ جی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ معاش کے بنیادی ذرائع کتنے ہیں؟ تو معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت، اور نمبر 4 پہ ہے صنعت یعنی صنعت، حرفت، پیشہ۔ تجارت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر آ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اجارہ یعنی ملازمت ہے، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ ملازمت سے متعلق جو باتیں تھیں، 8 باتیں، اس میں آپ حضرات کے سامنے 7 پر بات ہو چکی ہے۔ نمبر 1 ملازمت کی تعریف، نمبر 2 ملازمت کی اقسام، نمبر 3 اہمیت و فضیلت، نمبر 4 انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملازمت کا ثبوت، نمبر 5 علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت، نمبر 6 مسلمان ملازم کی صفات، اور نمبر 7 حصول ملازمت کے لیے ضروری ملحوظہ امور۔ یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ نمبر 8 افسران اور اداروں کے سربراہان کے لیے ضروری صفات، اس پر بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ جی افسران اور اداروں کے سربراہان کے لیے ضروری صفات، جس طرح ایک ملازم کے لیے کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی، تو جو ادارے کے بڑے ہیں، سرپرست ہے، افسر ہے یا سربراہ ہے، ان کے لیے بھی کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ صفات بیان ہو چکی ہے، اور کچھ صفات ابھی بیان ہونا آپ حضرات کے سامنے باقی ہے۔ کل یہ 34 صفات ہیں، جس میں نمبر 1 مسلمان ہونا اور مسلمان کے خیرخواہی کے جذبے سے معمور ہونا، یہاں سے لے کے 10 صفات
سچ بولنا، یہ آپ حضرات کے سامنے 10 صفات بیان ہو چکی ہے۔ آج کی مجلس میں نمبر 11 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ 11ویں صفت ہے ایفاء عہد۔ جی 11ویں صفت، 10 صفات ادارے کے سربراہ کی آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ 11ویں صفت ہے ایفاء عہد۔ ایفاء عہد کسے کہتے ہیں؟ وعدوں کو پورا کرنا، کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ کہلاتا ہے ایفاء عہد۔ ذمہ دار کو اپنے قول میں صادق یعنی سچا اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں میں وفادار ہونا چاہیے۔ یہ صفت ایک سربراہ میں، ادارے کے بڑے میں ہونا ضروری ہے۔ اور ایفاء عہد کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ وعدوں کو پورا کرنا اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ چند آیت آپ حضرات کے سامنے، قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس میں بھی دیکھیں حکم دیا گیا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، اور وعدوں سے متعلق قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا۔ اسی طرح قال اللہ تبارک و تعالی وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، پورا کرتے ہیں وہ لوگ وعدوں کو، عہد کو جب وہ کر لیتے ہیں عہد۔ تیسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے آئی، اور بھی بعض جگہوں پر وعدے سے متعلق ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد له، حدیث لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کا دین مکمل نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، جس میں وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں ہے، یعنی وعدہ خلاف شخص کا دین یہ مکمل دین نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم کی آیات سے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب وعدہ کر لیتا ہے اس وعدے کو پھر نبھاتا ہے، اس وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جی تو پیچھے کریں۔ تو وعدے کو پورا کرنا یہ ایک بنیادی وصف ہے۔ اگر ایک انسان میں وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں ہے، وصف نہیں ہے، بلکہ وہ وعدہ خلافی کے مزاج والا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ سربراہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور حدیث میں نفاق کی 3 علامتیں بیان کی گئی۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اس میں ایک صفت کیا ہے؟ واذا وعد اخلف، کہ نفاق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ نفاق عملی کی نشانی ہے، وعدہ خلافی کا مرض۔ تو انسان جب ایک وعدے کو پورا نہیں کرتا، اپنی زبان کا پکا نہیں ہے، اپنی زبان کا سچا نہیں ہے، یاد رکھیں کہ وہ پھر اپنے ماتحتوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا اور اپنے ادارے کو صحیح طور پر چلانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھ سکتا۔ جی نمبر 12، علم اور گفتگو کا ملکہ رکھنا۔ جی ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی علوم و فنون میں مہارت کے ساتھ ساتھ سلیم الفطرت اور صاحب ذوق شخصیت کا حامل ہو، اور دوسروں کے سمجھانے کے ساتھ ساتھ بہترین تعبیر و تشریح کر سکتا ہو۔ یہ صفات ہونی ضروری ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 بولنے کا سلیقہ۔ یہ بنیادی اوصاف ہے۔ اب ظاہری بات ہے علوم کا ہونا تو ضروری ہے، چاہے وہ کوئی دینی ادارہ ہے، دینی علوم کا خود ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی خود عالم دین نہیں ہے لیکن وہ دینی ادارے کا سربراہ ہے، تو یاد رکھیں اس کے لیے ادارہ چلانا مشکل ہوگا، وہ ادارے کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا اور وہ ادارے کو صحیح طور پر چلا نہیں سکے گا کبھی بھی۔ دنیاوی ادارہ ہے لیکن خود جو چلانے والا سربراہ ہے وہ اس علوم سے بالکل ناواقف ہے۔ جب وہ ناواقف ہے تو وہ ادارہ کیسے چلا سکتا ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی اور کمپنی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، لیکن جو اس ادارے کا سربراہ ہے وہ اس کمپنی میں جو ہونے والے معاملات ہیں، جس مقصد کے لیے وہ کمپنی، وہ ادارہ ہے، وہ خود اس فن سے، اس علم سے، اس چیز سے بالکل ناواقف ہے، نابلد ہے۔
تو یاد رکھے وہ نہیں چلا سکے گا، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس میں وہ مہارت نہیں ہے، اور اس کو اس چیز کی اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے وہ غلط فیصلے کرے گا، غلط فیصلوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خود بھی نقصان اٹھائے گا، ماتحتوں کو بھی نقصان دے گا، ادارے کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو علم کا ہونا یہ تو بنیادی طور پر ضروری ہے، چاہے دینی علوم ہے، دنیاوی علوم ہے۔ اسی طریقے سے علوم و فنون میں مہارت کے ساتھ ساتھ سلیم الفطرت اور صاحب ذوق شخصیت کا حامل ہو، سلیم الفطرت ہو، صاحب ذوق ہو، اور دوسروں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ بہترین تعبیر و تشریح کر سکتا ہو، جس کو کہتے ہیں گفتگو کا ملکہ رکھنا، بولنے کی صلاحیت، سامنے والے کو اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہو، سامنے والے کو اپنی بات سمجھا سکتا ہو، سامنے والے سے اپنی بات منوا سکتا ہو، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ظاہری بات یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ خدا نخواستہ اب اگر انسان اس صفت سے خالی ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، سامنے والے کو قائل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، سامنے والے کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ ایک ناکام سربراہ ثابت ہوگا، یہ ایک ناکام افسر ثابت ہوگا۔ یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں آپ حضرات نے پڑھا ہے نا، فرعون کے پاس اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ جاؤ اس کو تبلیغ دعوت کرو، دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، آپ کو معلوم ہے لکنت تھی، تو انہوں نے اللہ پاک سے کیا درخواست کی؟ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، ہارون کو، کہ وہ بولنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، ان کی زبان صاف ہے۔ تو اپنے بھائی کے معیت کا مطالبہ کیا، کیونکہ دعوت میں تو تکلم کی ضرورت ہوتی ہے، سامنے والے کو دعوت دینا زبان کے ذریعے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں چونکہ خود ایک لکنت تھی، اس لیے انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجیے تاکہ میری معاونت اور مدد ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑ جائے گفتگو کی، یا خاص معاملے میں کسی خاص ہنر کی، علم کی، اور خود خدا نخواستہ اگر سربراہ کے پاس وہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر پھر انسان کسی ایسے شخص کی معاونت حاصل کر لے جو اس معاملے کو قابو کر سکتا ہو، جس میں خود وہ ہنر اور وہ صفت موجود ہو۔ بولنے کا معاملہ ہے، تکلم کا معاملہ ہے، خود سربراہ اس پر قادر نہیں ہے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرنے، معاونت حاصل کر لے جو اس میں ماہر ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جس کی معاونت حاصل کرے اس کا مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک ضروری صفت ہے۔ جی نمبر 13 نظم و نسق۔ جی ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شعبے کے امور کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہو اور اپنے ماتحت افراد کے جملہ امور کو پورے نظم و نسق کے ساتھ اپنی زیر نگرانی ترتیب دے سکتا ہو۔ یہ نظم و نسق جسے کہتے ہیں نا، ترتیب کے ساتھ چلنا، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، یہ بہت ضروری چیز ہے، بنیادی صفت ہے ہر ادارے کے لیے، چاہے وہ دینی ادارہ ہے، چاہے وہ دنیاوی ادارہ ہے، چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے۔ لیکن جو ادارہ نظم و ضبط اور ترتیب، اصول اور قوانین کی پابندی کرتا ہے، چلتا ہے، وہ کامیاب ادارہ ہوتا ہے۔ اور جہاں کوئی قوانین نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو، اصولوں کی پابندی نہ ہو، یا پابندی کی نہیں جاتی ہو، قوانین ہو لیکن پابندی نہیں کی جاتی ہو، وہ ناکام ادارہ ہوتا ہے، یا وہ ادارہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اصولوں کی پابندی، قوانین کی، رولز کی پابندی، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور یہ ایک بنیادی وصف ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چلنا۔ ہمارے دین اسلام کا مزاج بھی یہ ہے، نظم و نسق والا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھیں نماز میں نمازی کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ایک مجمع بنا کے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حکم کیا دیا ہے کہ صفے بنا کر کھڑے ہونا ہے۔ اتصال صفوف کا کتنا اہتمام ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ بھئی صفوں میں خلا نہ رہے، متصل ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو، اور لائن سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے نا۔ نماز جیسی اہم ترین عبادت، اس میں اللہ پاک نے نظم اور ضبط کا حکم دیا کہ ایک ترتیب سے کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے دین کو دیکھ لیں، اسوہ نبوی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ نظم و ضبط ملے گا۔ اور آپ علیہ السلام جب غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو میدان میں آپ علیہ السلام بھی ایک ترتیب ایسے صفے بناتے تھے، صفوں کی ترتیب کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے نظمی کے ساتھ، بلکہ نظم و ضبط کے ساتھ۔ تو نظم و نسق کا ہونا یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔
اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس کے ہاں نظم و ضبط ہو۔ ظاہری بات ہے یہ تو ایک بنیاد ہے نا، ایک ترتیب ہوگی، ایک نظم ہوگا، کچھ اصول ہوں گے، کچھ پابندیاں ہوں گی، تبھی ادارہ کامیابی کے ساتھ چلے گا۔ تو جہاں اگر نظم و ضبط ہی نہیں ہے، بے ترتیبی ہے بالکل، جس کا جب دل چاہا آیا، جس کا جو دل چاہا کام کیا، کبھی بھی یاد رکھیں ایسا ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شعبے کے امور کو بخوبی سر انجام دے اور پورے نظم و نسق کے ساتھ اپنے زیر نگرانی ترتیب چلائے۔ نظم و نسق جسے کہتے ہیں، بد نظمی نہ ہو، انتشار نہ ہو، یہ چیز بنیاد ہے۔ جی نمبر 14 ہے صبر کا مادہ رکھنا۔ جی ادارے کے ذمہ دار کو صابر ہونا چاہیے۔ صبر یہ تو بنیادی صفت ہے۔ بہت سارے انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ظاہری بات ہے انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جو انسان ایک ذمہ دار ہے، جس کے ماتحت ایک ادارہ ہے، جس کے ماتحت لوگ ہیں، اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ اس کے لیے صابر ہونا، صبر کو اختیار کرنا، یہ بہت ضروری صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو یاد رکھیں اللہ پاک نے پسند کیا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ پاک کے محبوب لوگ ہیں۔ تو صابر ہونا، صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، اونچ نیچ آئیں گے، اچھے برے حالات آئیں گے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا کہ جن کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بعض دفعہ ان کی باتیں برداشت کرنی پڑے گی، بعض دفعہ بعض چیزیں انسان دیکھتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ صبر کر لے، خاموشی اختیار کر لے۔ صبر نہ کرنے کی صورت میں انتشار کا خطرہ ہوتا ہے، یا صبر نہ کرنے کی صورت میں بعض دفعہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے صبر کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ صبر کی پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعت، نمبر 2 الصبر علی المصیبت، اور نمبر 3 الصبر عن المعصیت۔ یہ سمجھ لیں، صبر علی الطاعہ، طاعات پر صبر کرنا۔ طاعات کہتے ہیں عبادات، نیک کام، نیک امور، اس پر صبر سے جمع رہنا یہ ضروری ہے۔ یہ صبر بھی شرعاً مطلوب ہے۔ اب رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، صبح سے لے کے صبح سحری کے وقت سے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا آسان نہیں ہے، لیکن اس عبادت پر صبر کرنا ضروری ہے کہ انسان صبر سے، استقامت سے یہ عبادت ادا کرے۔ درمیان میں کچھ کھائے پیے بھی نہیں، اور درمیان میں کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت متاثر ہو جائے۔ غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی نہ کرے۔ حج پہ انسان جا رہا ہے، حج اتنی آسان عبادت تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا ولا جدال فی الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج میں بھی انسان کے صبر کا بعض دفعہ امتحان ہے، لیکن حج کو ایسا ادا کرنا ہے کہ انسان جو ہے گناہوں سے پاک ہو کر آئے، بجائے اس کے کہ گناہگار ہو کر آئے، وہاں لڑائی جھگڑے شروع کر دے، وہاں بھی گناہ کے کام چل رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے صبر علی الطاعہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہونا، اس کی پابندی کرنا، تو یہ اعمال، عبادات، اس پر بھی ایک ایمان والا صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے، یہ زندگی اس طرح گزارتا ہے۔ الصبر علی المصیبت، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، اور بعض دفعہ انسان پر صدمات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے۔ اب مصیبت کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان پر جانی مصیبت آ گئی، والدین بچھڑ گئے، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یہ ایک مصیبت تو ہے، لیکن شریعت نے بھائی احکامات دیے ہیں، اس میں انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، تو بہرحال اسی طریقے سے انسان پر مالی مصیبت آ گئی، کاروبار ڈوب گیا، نقصان ہو گیا، تجارت میں خسارہ ہو گیا، اور مالی تنگی آ گئی، مالی پریشانی آ گئی، تو اس میں مایوس نہیں ہونا، کلمات کفر نہیں کہنا، غلط جملے زبان سے نہیں نکالنا، بلکہ صبر کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ کہلاتا ہے الصبر علی المصیبت، یہ ایک ایمانی صفت ہے۔ نمبر 3 الصبر عن المعصیت، انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے اور غلط ہے، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، مختلف قسم کے گناہوں پر انسان کو نفس اور شیطان ورغلاتا ہے نا۔ شیطان کہتا ہے بھئی آنکھوں سے یہ نامحارم کو دیکھ لو، فلاں چیز دیکھ لو، غلط دیکھ لو، یہ دیکھ لو۔ اب یہاں انسان کے صبر کا امتحان ہے۔
کہ یہ اپنے اندر ایمانی صفت پیدا کر کے صبر کرتا ہے، اپنے خواہشات کا خون کر لیتا ہے، یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب یہاں اس کا امتحان ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ بھئی غیبت سن لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، زبان کے گناہ کر لو، آنکھوں کے گناہ کر لو، کانوں کے گناہ کر لو، شرمگاہ کے گناہ کر لو۔ یہاں ایک ایمان والے کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے الصبر عن المعصیت۔ تو ایک ایمان والا تینوں قسموں کے صبر کو اختیار کرتا ہے، عبادات پر بھی صبر و استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، اعمال والی زندگی گزارتا ہے، مصیبتوں پر بھی بھرپور انداز میں استقامت کے ساتھ صبر کرتا ہے، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کرتا، اللہ پاک سے تعلق جوڑے رکھتا ہے، اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور نفس و شیطان انسان کو جب گناہوں کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو یہ اس کی بات نہیں سنتا، بلکہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے محفوظ زندگی گزارتا ہے۔ تو ادارے کے ذمہ دار کو صابر ہونا چاہیے، طاعت والی زندگی ہو، گناہوں والی زندگی نہ ہو، مصیبت پر پریشان نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اگر انسان پریشان ہو، جزع فضا، یاد رکھے وہ پھر نہیں چلا سکتا ادارہ، اس کی خود زندگی متاثر ہو جائے گی، وہ کیسے کنٹرول کرے گا معاملات کو۔ اور اسی طریقے سے معاصی نہ کرے۔ ظاہری بات ہے گناہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ پاک کی مدد پھر اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ تین صفات اور تینوں طرح کا صبر کرنا یہ ایک ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے۔ جی نمبر 15، حلم اور برداشت کا مادہ رکھنا۔ ادارے کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلم اور نرمی کی صفت اپنائے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے ناپسندیدہ روش اختیار کرنے پر برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ ایک جگہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو خوبیاں ہیں جو اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، حلم اور وقار، الحلم والانات، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جی واپس کریں۔ تو یہ حلم اور برداشت کا مادہ رکھنا یہ ادارے کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے۔ تحمل جسے کہتے ہیں، تحمل مزاجی، برداشت کا مادہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہے، آپ کے ماتحت سب آپ کے مزاج والے تو نہیں ہوں گے، یا سب ایک مزاج والے نہیں ہوں گے، اس میں ہر قسم کے مزاج والے لوگ ہوں گے۔ تعلیمی ادارہ ہے تو ہر طرح کے طلبہ ہوں گے، اسی طریقے سرکاری ادارہ ہے، ہر مزاج کے ملازم ہوں گے، اسی طریقے سے کوئی کمپنی ہے، ہر طرح کے ملازمین ہوں گے، ماتحت ہوں گے۔ تو ایک طرح کے نہیں، بعض ایسے ہوں گے آپ کے ہم مزاج ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے آپ ان کو سمجھائیں گے وہ آپ کی ترتیب پہ چلیں گے، لیکن ایسے بھی یقیناً کچھ ضرور ہوں گے جو سرکش قسم کے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن کا مزاج آپ سے نہیں ملے گا، ایسے بھی ہوں گے کہ وہ آپ کی مزاج کے بالکل برخلاف ان کا مزاج ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں کیا ہے اس میں برداشت کرنی پڑے گی، اور تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا، برداشت کرنا پڑے گا۔ تو بہت سارے ایسے ماتحت ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ان میں کوئی ایسی خامی یا عیب پایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض کی عادت ہوتی ہے بھئی اب دیر سے آنے کی عادت بن گئی، یا کوئی اور ایسی عادت ہے جو ناپسندیدہ ہے ہمیں، سربراہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، تو انسان فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ خامیوں کو برداشت کر لے، تحمل مزاجی سے کام لے لے۔ تو بہرحال اس صفت کا ہونا، حلم کا، بردباری کا اور نرمی کی صفت کا ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ برداشت کا مادہ انسان پیدا کر لے اپنے اندر۔ ظاہری بات ہے اگر برداشت کا مادہ نہیں ہوگا اور روزانہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے اگر آپ کہیں گے بھئی آپ چلے جاؤ، دوسرے کو کل نکالا پرسوں، تو اس طرح ایک کو نکالنے سے اگر سارا ادارہ ہی تو خراب ہو جائے گا ترتیب۔ ہاں الا یہ کہ بعض دفعہ بعض کی مثال ناسور کی ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر کسی کا نقصان متعدی ہو جائے یا ایسا ہو کہ وہ اس کا وہ جرم، اس کا وہ عمل ناقابل برداشت ہو، تو یقیناً انسان اس کو الگ کرے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہیں تو اس کو انسان برداشت کر لے، اس میں انسان تحمل سے کام لے لے، اور حلم اور وقار کی صفت اللہ پاک کو پسند ہے۔ جی نمبر 16، قدرت کے باوجود معاف کرنا۔ جی ادارے کے سربراہ اور ذمہ داران میں عفو کی صفت ہونا ضروری ہے۔ عفو کہتے ہیں معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور یاد رکھیں کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ صلحاء کی صفت ہے،
معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا۔ پھر عفو درگزر قرآن کریم کی روشنی میں، عفو درگزر حدیث کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کریم کی بہت سی آیات سے عفو کا معاف کرنے کا حکم اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی معاف کر دو، درگزر کرو، معاف کر دو، درگزر کر لو۔ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ معافی کی صفت اور درگزر کرنے کی صفت یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جی حدیث دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی قولی اور فعلی احادیث سے عفو درگزر کی اہمیت اور فائدے ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سارے اقوال مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی احادیث اس پر دلالت کرتی کہ آپ علیہ السلام نے صبر کا حکم دیا، درگزر کا، معافی کا حکم دیا، اور فعلی احادیث خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے درگزر سے کام لیا ہے، آپ نے معافی سے کام لیا ہے، آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا مکہ والے آپ کی جان کے دشمن، لیکن جب فتح مکہ ہوا آپ علیہ السلام فاتح بن کر آ رہے ہیں، اس جگہ جس جگہ سے آپ کو نکالا، آپ کے خون کے پیاسے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں بنائی، کئی جنگیں ہوئی، لیکن آپ جب آئے تو آپ نے کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، سب معاف ہو۔ آپ نے معافی کا اعلان کیا۔ تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو احسان کرو اور ہر اس چیز سے درگزر کرو جس کے تم مالک بن گئے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے کہ اس میں انسان کے صبر کا امتحان ہوگا، جیسے آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ایک ادارے میں تو میں نے کہا نا بیسیوں افراد، سینکڑوں، ہزاروں، جس قدر ادارہ ہے اس کی تعداد کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، جو بھی ہے، اور یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں ایک کامیاب سربراہ وہ ہے جو درگزر سے کام لے لیں۔ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی ایسی خدا نخواستہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے ادارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا بہت مواقع دیے اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو سدھارنے پر تیار نہیں ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، پہلی دفعہ ہو جائے، یا ایسی ہے کہ انسان درگزر کر سکتا ہے کوئی، تو درگزر سے کام لے لے، معاف کر دے، اور اس پر اللہ پاک نے آخرت میں بڑا اجر بھی رکھا ہے کہ انسان معافی سے کام لے لے، درگزر کر لے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، فرماتے ہیں روایت میں ہے پیچھے سے کسی کی آواز سنی، لیکن فرمایا کہ میں آواز سن نہیں سکا صحیح طور پر غصے کی وجہ سے، قریب آئے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر تم اپنے اس غلام پر قادر ہو، اللہ پاک تم پر اس سے زیادہ قادر ہے اور اختیار رکھتے ہیں، تو میں نے معاف کر دیا اس کو۔ تو بہرحال اللہ پاک تو ہم سب پر قادر ہے۔ آج اگر ہم دیکھ لے کہ بھئی یہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لے کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہمارے متعلق بھی بہت سے فیصلے کر سکتی ہے، تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظلم کی حد تک چلے جاتا ہے، جبر کی حد تک فرعون وقت بن جاتا ہے۔ تو اگر تھوڑے سے مناسب آ جائے یا عہدہ آ جائے، یاد رکھیں کہ انسان اس میں خدا نخواستہ سرکشی اختیار نہ کرے، بلکہ دیکھ لیں میرا مسلمان بھائی ہے، میرا ماتحت ہے، تو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، میں معاف کر دیتا ہوں، قیامت کے دن مجھے بھی معافی کی ضرورت ہوگی، تو یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کسی کو معاف کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کو معاف کریں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جی نمبر 17، نرمی کے موقع پر نرمی کرنا۔ جی نرمی کے ذریعے سے ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے اور ان میں عدل قائم کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ماتحتوں کے ساتھ اور ماتحت اس کے ساتھ محبت کریں گے، لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ مانوس ہوں گے، اور بغیر کسی خوف کے اس کے سامنے اپنی مشکلات پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جی آگے کریں، یہ واپس کر لیں۔ تو یہ دیکھیں 17ویں صفت ہے نرمی کے موقع پر نرمی کرنا، لیکن نرمی کے موقع پر نرمی کرنا، اس لفظ پر غور کر لیں۔ دیکھیں ہر موقع نرمی کا نہیں ہوتا، اگر ٹوٹلی 100% ہم نرمی پر چلیں گے تب بھی کام نہیں بنے گا، ٹوٹلی ہم 100% سختی پر چلیں گے تب بھی کام نہیں بنے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تبھی انسان کامیابی کے ساتھ ادارے کو چلا سکتا ہے، ماتحتوں کو چلا سکتا ہے،
جب نرمی کے موقع پر نرمی کریں اور سختی کے موقع پر سختی کریں. سختی کے موقع پر نرمی کر لے، نرمی کے موقع پر سختی کر لے، اس سے نقصان ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ نرمی کے موقع پر نرمی کرنا. اب انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہاں سختی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بات نرمی سے سمجھائی جا سکتی ہے اور جو اثر نرمی سے سمجھانے میں ہوتا ہے وہ سختی سے سمجھانے میں نہیں ہوتا. تو ایک ادارے کے سربراہ کے لیے اپنا عمومی مزاج نرم رکھے. ٹھیک ہے، سختی کے موقع پہ ضرور سختی کرے اور وہ ضروری ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا، نہ صرف ٹوٹلی نرمی سے کام چلتا ہے، نہ ٹوٹلی سختی سے کام چلتا ہے، لیکن اپنا مزاج ایسا رکھ لے ماتحتوں کے ساتھ کہ اتنا سخت نہ ہو کہ وہ اس کے پاس سے ہی دور بھاگے. بعض دفعہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچے ہوتی ہے، ماتحتوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ سربراہ کو اس وجہ سے نہیں بتا سکتے کہ وہ اتنا سخت مزاج ہے کہ پتہ ہے کہ میں بتاؤں گا تو میری ہی شامت آ جائے کہیں، چھوڑو بتا بھی نہیں. تو نیچے وہ معاملہ چل رہا ہے یہاں تک کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو اپنے ماتحتوں کو یقیناً اس قدر اعتماد میں لینا ضروری ہے اور اپنے آپ سے مانوس کرنا اس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنی جائز شکایت پیش کر سکے، وہ اپنی جائز مشکلات آپ کے سامنے، سربراہ کے سامنے پیش کر سکے. تو اس قدر مانوسیت ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ صحابہ آپ سے مانوس تھے، اور آپ کو معلوم ہے آپ مزاح بھی فرماتے تھے بعض دفعہ تاکہ صحابہ مانوس رہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے رعب ایسا دیا کہ آپ کا رعب میلوں کے فاصلے پر ہوتا تھا، اتنا رعب تھا. تو اگر آپ مزاح نہیں فرماتے ہیں، نرمی نہیں فرماتے، کوئی آپ کے قریب آ نہیں سکتا تھا، آپ سے سوال کی جرت نہیں کر سکتا تھا، آپ کا رعب اس قدر تھا. تو آپ نے ارادتاً صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا تھا کہ صحابہ مانوس رہے. تو صحابہ آپ سے سوالات کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گھریلو مسائل رکھتے تھے، معاشی مسائل رکھتے تھے آپ کے سامنے، آپ سے علم سیکھتے تھے، اور ایک مانوسیت کی، انس کی کیفیت تھی، انس و محبت کی. تو انسان بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس قدر ضرور نرمی اور مانوسیت، انس و محبت کی کیفیت رکھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مشکلات میں انسان رابطہ کر سکے، مشورہ دے سکے، مشورہ لے سکے. کوئی نیچے ایسی بات چل رہی ہے شکایت کر سکے، اوپر تک بات پہنچا سکے. تو اس قدر نرمی ضروری ہے. جی نمبر 18، لوگوں کے ساتھ مساویانہ زندگی اختیار کرنا اور امتیاز نہ چاہنا. جی ادارے کے سربراہ کام، عہدے، مال اور نسب کی وجہ سے دوسرے انسانوں پر فوقیت نہیں رکھتا. تمام انسان آپس میں برابر ہیں. فوقیت اور امتیاز کا انحصار صرف ایمان اور تقوی پر ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ 18ویں صفت کہ ادارے کے سربراہ کام، عہدے، مال اور نسب کی وجہ سے کسی کو فوقیت نہ دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ فوقیت کا انحصار صرف ایمان و تقوی پر ہے. یہ آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے اور تمہیں تقسیم کر دیا قبائل میں، شعوب یعنی قبائل میں، خاندانوں میں. کیوں؟ لتعارفوا. تقسیم کا مطلب تعارف ہے، تعریف نہیں ہے. تعریف نہیں ہے تقسیم کا مطلب. یہ تقسیم کا مطلب جو ہے اپنے آپ کو دوسرے پر فوقیت ثابت کرنا. میں فلاں خاندان کا ہوں، تم نیچ خاندان کے، میں اونچے خاندان کا، تم نیچ. اس کے لیے نہیں ہے یہ تقسیم. لتعارفوا یہ تو تعارف کے لیے ہے کہ فلاں قبیلے سے فلاں کا تعلق، فلاں خاندان سے فلاں. یہ تعارفاً ہے، یہ تعریفاً ہے. اس کے لیے نہیں کہ انسان تکبر کرے اس بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آگے جڑ ہی کاٹ دی. فرمایا اللہ پاک کے نزدیک تو قریب وہی ہے، معزز وہی ہے جو متقی ہو. متقی ہو. آپ دیکھ لیں حضرت بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ رنگ. جنت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بلال کے قدموں کی چاپ سنی ہے. ابو لہب آپ کے سگے چچا، آپ کے خاندان کے، آپ کے قریب، سرخ سفید خوبصورت، جہنم میں چلے گئے ناکام ہو کے. تو یاد رکھیں انسان کو تقوی بچاتا ہے، نسب نہیں بچاتا. یہ بات یاد رکھیں. اعمال سے خالی زندگی ہوئی، نسب کوئی کام نہیں آئے گا. اور اس بنیاد پر تکبر کرنا بہت ہی بڑی ناسمجھی اور گناہ کی بات ہے. تو بہرحال اپنے ماتحتوں میں یاد رکھے انسان یہ نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے تو میں اس کے ساتھ الگ سلوک کروں گا، غریب ہے تو اس بیچارے کے ساتھ برا سلوک کروں گا. کوئی بڑے نسب والا ہے، کسی کا بیٹا ہے بڑے خاندان کا، تو اس کے ساتھ میں الگ سلوک کر رہا ہوں، اور جو بیچارہ غریب کا بچہ ہے یا عام خاندان کا ہے تو اس کے ساتھ میرا الگ سلوک ہے.
تو یہ امتیازی رویہ انسان ایک سربراہ ماتحتوں کے ساتھ نہیں رکھتا، اس بنیاد پہ نہیں رکھتا. ہاں تقوی کی بنیاد پہ الگ بات ہے کہ آپ دیکھ رہے اس میں تقوی کی صفت ہے، یہ نیک ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس بنیاد پہ اس کو آپ اپنے قریب کریں. انسان قریب رکھ سکتا ہے، لیکن صرف اگر میں اپنا یہ معیار بنا لوں کہ بھی مالدار اور غریب، یا بڑے خاندان کا چھوٹے خاندان کا، تو یاد رکھیں کہ اس بنیاد پر یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اور نہ اس بنیاد پر انسان امتیازی رویہ یا سلوک رکھے. اور ظاہری بات ہے اس سے دل شکنی بھی ہوتی ہے، حق تلفی بھی ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں بھی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک کی صلاحیت اچھا ہے، وہ محنت زیادہ کر رہا ہے لیکن وہ غریب ہے، اس کو پوچھ ہی نہیں رہا. دوسرا پرلے درجے کا نکما اور کاہل ہے لیکن وہ تھوڑا پیسے والا ہے تو اس کو اب میں اہمیت دے رہا ہوں. یا دیکھا کہ کوئی کسی بڑے خاندان کا بچہ ہے، صرف اس بنیاد پہ میں اہمیت دے رہا ہوں. ہاں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ پھر الگ بات ہے. جی نمبر 19، لوگوں کے مقام اور مرتبے کی پہچان. جی ادارے کا سربراہ ہوشیار اور لوگوں کے مرتبے کو جاننے والا ہو. لوگوں کے مقام اور مراتب کی پہچان قرآن کریم کی روشنی میں. آیات قرآنیہ سے ظاہر ہے کہ لوگ مختلف مراتب رکھتے ہیں اور سب لوگ مراتب میں برابر نہیں، بس ہر ایک کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا جائے. ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخس فی الاشیاء کی ایک صورت یہ بھی فرمائی ہے کہ کسی کے درجے اور رتبے کے موافق اس کا احترام نہ کرنا، اور جس کی اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت میں کوتاہی کرنا، یا جس شخص کی تعظیم اور تکریم واجب ہے اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اس جرم میں داخل ہے. یہ بھی سربراہ میں ایک بنیادی صفت کا ہونا ضروری ہے، لوگوں کے مقام اور مرتبے کی پہچان. اب ظاہری بات ہے ہر انسان اللہ پاک کی تقسیم ہے. اللہ پاک کوئی صاحب علم ہے، اللہ پاک نے اس کو علم کی صفت سے نوازا ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ وہ صاحب وجاہت ہے، صاحب منصب ہے. تو ظاہری بات ہے انسان پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہے، سب کو ایک لاٹھی سے تو نہیں ہانکا جا سکتا. تو دیکھیں سامنے والے کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق پیش آنا. حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کے مطابق جو ہے پیش آؤ، ان کے مرتبوں میں اتارو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ظاہری بات ہے ایک آپ کے پاس آئے بزرگ آئے، آپ کے پاس بہت بڑے عالم آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ آپ ان کے مرتبے کے مطابق پیش آئیں گے. ایک بالکل عام آدمی آیا تو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ وہ معاملہ تو نہیں ہوگا کہ جو صاحب تقوی یا صاحب علم شخص کے ساتھ ہو، یا آپ کے ساتھ ذی وجاہت شخص آیا آپ کے پاس. یعنی میں خدا نخواستہ نہیں کہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ انسان اگر کوئی صاحب علم نہیں ہے یا عام ہے تو بدسلوکی نہیں مطلوب، بدسلوکی مطلوب نہیں ہے. حسن سلوک تو سب کے ساتھ کرنا ہے، البتہ مراتب میں فرق رکھنا ہے، مراتب میں فرق رکھنا ہے. بھئی آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں نا کہ آپ حضرات کے یہاں بھئی جیسے ایسے کوئی آیا کہ جو صاحب علم ہے، بزرگ ہے، آپ اس کے ساتھ خاص اکرام احترام سے پیش آتے ہیں، خاص جگہ پر اس کو بٹھا دیا، خاص کھانے کا اہتمام کیا، جاتے وقت باہر تک رخصت کیا. ایک عام دوست آیا تو اس کے ساتھ وہ ترتیب تو نہیں ہوگی جو پہلے والے کے ساتھ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا کوئی ایسا حکومتی فرد آیا جو صاحب منصب ہے، ظاہری بات ہے اس کا بھی اکرام ہے، اکرام اس کا حق ہے. تو مقصد اور عرض کرنے کا کسی کے ساتھ بدسلوکی کی تعلیم دینا مقصود نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ سامنے والے جب آپ کے پاس آ رہا ہے، بات کرنے آ رہا ہے، کسی معاملے میں آ رہا ہے، آپ ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ اس کی حیثیت کو تو دیکھیں گے نا، آپ اس کے مرتبے کو ضرور دیکھیں گے. ایک ادارے کا ڈائریکٹر آپ کے پاس آیا کسی اور ایک ادارے کا چپڑاسی آپ کے پاس آیا، تو دونوں کو شاید آپ ایک کرسی پہ تو نہیں بٹھائیں گے. بدسلوکی کسی سے نہیں کرنی، لیکن ہر ایک کے مرتبے کا خیال ضرور رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر چاہے وہ علم کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے، نسبت کی وجہ سے ہے، انسان ان چیزوں کا خیال رکھے. دیکھیں قرآن کریم میں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے لیے ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، حق کم کر کے مت دو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی تفسیر میں کیا فرمایا کہ بخس فی الاشیاء، ایک تو یہ ہے کہ کسی کا حق ہے وہ میں کم کر کے دے رہا ہوں، یہ تو ہے، لیکن کسی کے مرتبے کا خیال نہ رکھنا، کسی کے مرتبے کے مطابق اس سے پیش نہ آنا، یہ بھی بخس میں داخل ہے، یہ بھی بخس میں داخل ہے. کوئی ایسا آیا جو صاحب علم تھا، صاحب منصب تھا، صاحب احترام تھا، لیکن میں نے اس کو وہ تکریم نہیں دی، وہ عزت نہیں دی، یہ میں نے گناہ کا کام کیا، بخس کیا،
یہ میں نے اس کی حق تلفی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر ایک انسان کو اس کا جائز مقام دینا، اس کے رتبے کا خیال کرنا، اس کو اس کی جائز عزت دینا، عزت سے اور تکریم سے نوازنا، یہ اس کا حق ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی. نمبر 20 ذمہ داریوں کی تقسیم و تعین. جی، ذمہ دار کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام کام اور ذمہ داریاں مقرر کر دیں اور ہر اہل شخص کو اپنی ذمہ داری سپرد کر دے، اس لیے کہ ذمہ دار ایک عام انسان ہی ہے جس کی استعداد اور قوت محدود ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام کام اکیلے ہی انجام دے دے. تو اسی وجہ سے مناسب ہے کہ بعض ذمہ داریاں دوسرے زیرک یعنی ہوشیار اور کام کو سمجھنے والے لوگوں کو سپرد کر دے، تاکہ ہر کارکن اپنی مسئولیت یعنی ذمہ داری کے دائرے میں مسلمانوں کی خدمت کرے. ذمہ داریوں کی تقسیم اور تعین یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے. یہ بھی ظاہر بات ہے ایک مہارت مانگتا ہے. آپ کے ماتحت جو ہے ظاہری بات ہے آپ ہر ایک کو ہر ذمہ داری نہیں دے سکتے. ہر انسان میں اللہ پاک نے الگ صلاحیتیں رکھی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی انسان بالکل صلاحیتوں سے خالی صفر ہے. ہر ایک کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہر ایک کی دلچسپی کا میدان الگ ہے، تو آپ ان کو ان کی استعداد کے مطابق اپنے ماتحتوں میں سے ذمہ داری دیں. ہر ایک کو کس میں کون سے کام کرنے کی صلاحیت ہے. بعض وہ ہوتے ہیں ان کی استعداد بڑی ہوتی ہے، ان کو آپ اہم کام دے سکتے ہیں، وہ اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بعض اس لیول کے نہیں ہوتے، آپ ان کو بڑا کام دیں گے وہ نہیں کر سکیں گے. بعض بڑے لیول کے آپ ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگائیں گے تو نقصان ہوگا، ان کی بھی صلاحیتیں ضائع ہوں گی. تو ہر انسان کی استعداد کو، قابلیت کو، تعلیمی قابلیت کو، ذہنی استعداد کو دیکھ کر ذمہ داری اس کے سپرد کرنا اور یہ صحیح فیصلہ کرنا، یہ ذمہ دار میں، افسر میں، سربراہ میں ہونا ضروری ہے. اب اگر ذمہ داری میں نے غلط تقسیم کر دی، جس کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا میں نے اس کو وہ کام دے دیا ہے، تو یاد رکھے کہ اس کی وجہ سے وہ کام کر نہیں سکے گا، ادارہ نقصان میں جائے گا. تو میں دیکھوں سامنے والے کو، سمجھوں اس کی استعداد کتنی ہے، اس میں صلاحیت کتنی ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کے پاس سمجھ کتنی ہے، پھر اس کے مطابق میں اس کو ذمہ داری دوں. جو اس کا ایک لیول ہے نا، اس کے مطابق اس کی ذمہ داری اس کو سپرد کروں. تو یہ اگر صحیح فیصلہ میں کروں گا تو یاد رکھے کہ اس کی بنیاد پر ماتحت کام بھی صحیح کرے گا. میں نے کام اس کی دلچسپی کا دیا، اس کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر دیا، تو وہ اس کو دل جمعی کے ساتھ اور اپنی صحیح محنت کے ساتھ کرے گا. تو جب محنت کے ساتھ کرے گا ادارہ ترقی کرے گا. لیکن میں نے تقسیم میں ہی غلطی کر لی، استعداد سے زیادہ کام دے دیا، کسی کو استعداد سے بہت نیچے کا کام دے دیا، نیچے لیول کا. تو ہر ایک کے لیول کو دیکھ کر، استعداد کو، قوت کو، صلاحیت کو، علم کو، فہم کو دیکھ کر اس کو ذمہ داری دینا اور موقع پر صحیح فیصلہ کرنا، یہ ایک ادارے کے سربراہ میں صفت ہونا ضروری ہے. جی، کام اپنے وقت پر کرنا. جی، یہ تو ایک بنیادی صفت ہے. ادارے کے ذمہ دار کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر کام مقررہ وقت پر انجام دے. بصورت دیگر زیادہ کام ضائع چلے جائیں گے، لہذا ہر کام کے لیے اس کا وقت مقرر ہونا چاہیے. جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت پر اس کام کا کرنا یہ ضروری ہے. لیکن آج بحیثیت یعنی ایک قوم کے، ایک پاکستانی ہونے کے، یہ صفت بھی ہم سے نکلی جا رہی ہے. غیر اقوام اس کو جو ہے اپنا رہے ہیں. وہ جس کام کا جو وقت مقرر کرتے ہیں اس کام کو اس وقت پر کرتے ہیں. ان کے دفتر آنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس وقت پر آتے ہیں. جس ترتیب جو وقت جس کام کے لیے ہوتا ہے وہ وقت اس کام میں صرف کرتے ہیں. 8 بجے ایک میٹنگ ہے، وہ 8 بجے پہنچ جائیں گے. 10 بجے ایک کام کرنا ہے، 10 بجے وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا کیا ہے، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، بھئی آج تو صاحب آئے ہی نہیں، کل آئے، کل گئے تو پرسوں آئے، پرسوں گئے تو ترسوں آئے. گھنٹوں کا کام ہم دنوں میں مؤخر کر دیتے ہیں، دنوں کا ہفتوں میں، ہفتوں کا مہینوں میں. تو ایک کامیاب ذمہ دار، ایک کامیاب سربراہ، یہ اس کی صفت ہونی چاہیے. اس کے لیے لازم ہے کہ جس کام کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ اس کام کو اس مقررہ وقت پر کریں. ورنہ یاد رکھیں کہ کیا ہوں گے، زیادہ تر کام ضائع ہوتے چلے جائیں گے، ضائع ہوں گے، ڈیلے ہوں گے، مؤخر ہوں گے، ترتیب ساری آؤٹ ہو جائے گی. لوگوں کا اعتماد اس ادارے پر ختم ہو جائے گا کہ بھئی یہاں تو وقت کی پابندی نہیں ہے، یہاں تو کام وقت پر کیا نہیں جاتا، ٹرخایا جاتا ہے. تو ہر کام کے لیے ایک تو وقت مقرر کر دیں.
اور پھر جو مقرر کر دیں تو اس کام کو اس وقت پر ادا کرنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں اور یہ بھی ضروری ہے۔ جی نمبر 22، مستقل مزاجی۔ ادارے کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب رائے ہو، غور و خوض کے بعد صحیح فیصلہ کرنے کا ملکہ رکھتا ہو اور اپنے فیصلے میں متردد نہ ہو۔ فیصلے میں تردد کرنا بہت سے اجتماعی نقصانات کا باعث ہے۔ مستقل مزاج ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ مستقل مزاج ہونا آپ سمجھتے ہیں نا؟ مستقل مزاجی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان صاحب رائے بھی ہو، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹتا ہو بلا وجہ، اس کے اندر جرت ہو، فیصلہ نافذ کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہ ادارے کے سربراہ کی بنیادی وصف ہے۔ اگر مستقل مزاجی نہیں ہے اس میں، جس نے جو کہا چلو بھائی یہ صحیح ہے، آج میں نے ایک قانون بنایا، کسی نے آیا کہا یہ صحیح نہیں ہے، دوسرا بنایا، میں نے کہا چلو یہ والا، تیسرے نے کہا یہ قانون بھی صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کر کے دوسرا، میں نے کہا چلو وہ والا۔ یہ تو میری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوئی، کوئی رائے ہی نہیں ہوئی۔ تو حالات کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر ایک قانون بنا لیں، ایک فیصلہ کر لیں، پھر اس فیصلے پر قائم رہیں مضبوطی کے ساتھ۔ جب ہم میں خود تردد ہوگا، ہم میں فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوگی، بر وقت اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، یہ جرت اور ہمت نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ پھر یعنی اگر فیصلے کے نفاذ کی صلاحیت نہیں ہوئی نا، وہ ناکام سربراہ ہے۔ تو ایک کامیاب سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ فیصلہ کریں تو جرت کے ساتھ کریں، ہمت کے ساتھ کریں اور اس پر قائم رہیں مضبوطی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، تردد کا شکار نہ ہو، کانوں کا کچا نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ بہت سارے ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ مشورہ ان سے لیں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور جو خود دیندار، متقی اور اوصاف سے مزین ہے۔ غلط آدمی سے مشورہ آپ لیں گے، ہر آدمی کی بات سنیں گے، ہر آدمی کے مشورے کو لے کر اس پر عمل کریں گے تو متردد رہیں گے۔ جب تردد میں پڑیں گے تو ظاہری بات ہے نیچے کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، فیصلے صحیح نہیں ہوں گے تو نقصانات ہو جائیں گے۔ تو ایک تو انسان بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے اور اللہ پاک پر اعتماد کر لیں۔ جب اللہ پاک پر اعتماد کر کے پھر اس کو نافذ کر دیں، اس پر قائم رہے، اس پر قائم رہے۔ اللہ پاک نے بھی یہ حکم دیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب عزم کر لیں تو پھر اس اللہ پاک پر بھروسہ کر کے کیا کریں؟ اس پر قائم رہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب عزم کر لو، ارادہ کر لو، اللہ پاک پر بھروسہ کر لو۔ پھر تو ایک انسان اب ظاہری بات ہے مشورہ کرے گا، استخارہ کرے گا، کوئی اہم بات ہے، دو صورتیں ایک مسلمان کے سامنے ہوتی ہے، استخارہ، استشارہ، دونوں پر عمل کر لیں۔ کوئی اگر اہم بات ہے، بڑی بات ہے، استخارہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے مخلصین کو بلا کر ان کے ساتھ مشورہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر جو بات سامنے آ جائے اس کا نفاذ کر لیں اور ایسے جرت کے ساتھ کریں اور اس پر قائم رہے، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پھر اس میں متردد نہ ہو۔ لیکن اگر ایک سربراہ ایسا ہے کہ متردد ہے، کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، یا کر رہا ہے اعلان، کل کو اس کو واپس لے رہا ہے، اپنے فیصلے کو واپس لے رہا ہے، کسی کے دباؤ میں آ گیا، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ تردد کی وجہ سے انسان بہت سارے نقصانات اٹھا لیتے ہیں، اجتماعی نقصانات۔ پھر نہ ماتحت آپ کی ماتحتی میں رہیں گے، نہ آپ کا کوئی مقام ان کی نظروں میں رہے گا۔ وہ کہیں گے بھئی یہ تو متردد آدمی ہے، اس میں فیصلے کی قوت نہیں ہے، اس میں فیصلے کی صلاحیت خود نہیں ہے۔ تو ایک ادارے کے سربراہ کے لیے ہاں اتنا ضروری ہے کہ صرف اپنا ذاتی سوچ نہیں بلکہ ضرور اپنے یعنی مخلصین سے بھی مشورہ کر لیں، اللہ پاک سے استخارہ بھی کر لیں اور صاحب رائے سے مشورہ کریں، اور اس کے بعد جب فیصلہ کر لیں تو اللہ پاک پر بھروسہ کر کے اس پر قائم رہیں۔ یہ بنیادی صفت ہے۔ جی یہ 22 صفات ابھی تک آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اور 12 صفات اور انشاءاللہ پھر آئندہ مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنی لغزش کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔
جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مولی صدیق حسن زئی کے والد کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کی اہلیہ کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی اہلیہ کی مغفرت فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔